السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ 184 پیج پر ہے آپ کا لیکچر شروع کر رہی ہوں میں، کازز آف ڈفلیشن۔ اس کو آپ جب لکھیں گی تو آپ اس میں پہلے ڈیفینیشن لکھیں گی۔ یہ دیکھیے ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، ریس کی ڈیفینیشن جو ہے نا یہ آپ نے لکھنی ہے۔ ریڈکشن ان دا جنرل لیول آف پرائسز از کالڈ ڈفلیشن۔ ڈفلیشن اصل میں نا مستقل گرتی ہوئی پرائسز کو کہتے ہیں، جیسے انفلیشن بڑھتی ہوئی پرائسز کو کہتے ہیں، ڈفلیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ پرائسز گر رہی ہیں۔ اور پھر اگر آپ چاہیں تو ایک اور ڈیفینیشن کولبرن کی یاد کر لیں، ان امپلائمنٹ از ہال مارک آف ڈفلیشن۔ اب کازز آف ڈفلیشن میں آپ دیکھیں ٹائٹ مانیٹری پالیسی۔ اب آپ اس کو دیکھیے کہ اس کا ڈیفینیشن جو ہے یہ شارٹ کویسچن میں آ سکتا ہے اور اس کا ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے۔ اور جو کازز آف ڈفلیشن ہے ان میں سب سے پہلے آپ ٹائٹ مانیٹری پالیسی لکھیں گے۔ دا سینٹرل بینک آف اے کنٹری، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ٹیکس سم میئرز ٹو کنٹرول دا money supply in the market. For this purpose it makes either tight or loose policy. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ اسے لکھیں گے ٹائٹ مانیٹری پالیسی کو۔ مانیٹری پالیسی آپ لوگوں نے ابھی نہیں پڑھی ہوئی، اس وجہ سے میں اس کو بتاؤں کہ مانیٹری پالیسی جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کا مرکزی بینک یا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بناتا ہے۔ وہ اگر شرح سود بڑھا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ٹائٹ مانیٹری پالیسی کر دی ہے، یعنی انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے تو اس نے ٹائٹ مانیٹری پالیسی کر دی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ لوگ کم خرچ کریں، اور جب وہ شرح سود یا انٹرسٹ ریٹ گھٹا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ لوگ خرچ کریں۔ پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے منی کنٹرول کرنے کا، وہ ہوتا ہے ٹیکسیشن۔ ود دا ٹیکسیشن دیر مے بی ڈپریشن ان دا مارکیٹ۔ اگر بہت ٹیکس لگا دینا، لوگوں کے پاس پیسے نہیں بچتے تو خرچ نہیں کرتے، اس کی وجہ سے بھی نا لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو چیزیں بنی ہوئی پڑی رہتی ہیں، سستی بھی کر دیتے ہیں پھر بھی وہ نہیں خریدتے۔ if government puts some heavy taxes on people, both the consumer as well as producers feel uncertainty. This uncertainty creates unrest in economic activities. These slow activities create deflation. Taxation may also be the cause of deflation. Heavy taxation جو ہے نا وہ پروڈیوسر کو بھی تنگ کرے گی اور کنزیومر کو بھی، کیونکہ پروڈیوسر کو بھی منافع میں سے بہت پیسے کٹ جائیں گے، اور جو کنزیومر ہے اس کے پاس بھی زیادہ پیسے نہیں ہوں گے خرچ کرنے کے لیے، تو چیزیں بنی ہوئی پروڈیوسر کی پڑی رہیں گی، اور اوورآل ایک ملک میں ڈپریشن کی کیفیت، اور جس کو اکنامکس میں ریسیشن کہتے ہیں وہ سٹارٹ ہو جائے گی، یا اردو میں مندی کہتے ہیں۔ پھر ہائی انٹرسٹ ریٹ، ایز وی نو ہائی interest rate is a tool of tight monetary policy. Due to higher rate of interest, investors become unable to borrow. اس وجہ سے بھی ہو سکتی، اتنا ہی آپ لکھیں گے۔ fiscal policy, all those steps taken by the government to collect revenues and to make expenditures are included in fiscal policy. If government enforces tight fiscal policy, it would reduce the demand. Reduced demand will definitely decrease prices, creating deflation. آپ فسکل پالیسی کو، مانیٹری پالیسی تو ہوتی ہے نا شرح سود کی پالیسی جو اسٹیٹ بینک بناتا ہے، جو فسکل پالیسی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہوتی ہے، جیسے پاکستان میں ایک مرکزی حکومت ہے جس کو ہم اسلام آباد میں کیپٹل ہے ہمارا، فیڈرل حکومت ہے وہ بناتی ہے، پھر ہر صوبہ اپنی اپنی فسکل پالیسی بناتا ہے۔ فسکل کا مطلب ہوتا ہے کہ آمدنی اور اخراجات کی پالیسی بنانا، کہ آمدنی ہم نے کہاں سے، یعنی ٹیکس کدھر کدھر لگانا ہے، اور پھر وہ جو ٹیکس اکٹھا ہوگا وہ کہاں کہاں خرچ ہونا ہے۔ اگر گورنمنٹ خرچہ بالکل نہیں کر رہی ہو، کوئی نیا پروجیکٹ نہ بنا رہی ہو جس میں کہ لوگوں کو روزگار ملے، ان کے ہاتھوں میں پیسے جائیں، اسکول، سڑکیں، ڈیمز، ایئرپورٹس یہ نہیں بنا رہی حکومت، تو لوگوں کی بہت زیادہ ان امپلائمنٹ یا بے روزگاری ہوگی۔ حکومت کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ روزگار کو
پیدا کرنے میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. پھر لیس ایکسپورٹس. ٹریڈ انکلوڈز ایکسپورٹس اینڈ. تجارت میں ایکسپورٹ اور امپورٹ ہوتے ہیں. اور ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اکنامک ایکٹیویٹیز رک جاتی ہیں. جب یہ ساری اوپر والے سارے کام ہو جاتے ہیں نا تو ایک ڈپریشن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس اور امپورٹس گر جاتی ہیں. پھر اگر آپ نے ریمیڈیز کرنی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو اس ریمیڈیز جو ہے نا، ریمیڈیز خود آپ اس چیز کو سمجھیں گے کہ جو وجوہات ہیں نا انہی میں سے ریمیڈیز نکلیں گے نا. ٹائٹ منی پالیسی کو لینینٹ کر دیں، فسکل پالیسی کو لینینٹ کر دیں، تو آپ کی جو فالنگ پرائسز ہیں یا ڈیفلیشن ہے وہ ختم ہو جائیں گی. ٹائٹ فسکل پالیسی، حکومت بالکل نہیں خرچہ کری، نہ کسی کو کچھ دے رہی ہے، نہ کوئی الاؤنسز دے رہی ہے، نہ کوئی پروجیکٹ شروع کر رہی ہے، تو وہ اس کو آپ ختم کر دیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کو ہم نے بالکل ایک لائن میں جواب دے دینا ہے. لینین مانیٹری پالیسی کا بھی پہلا ہی جملہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے. ڈیفیسٹ فائنینسنگ جو ہے نا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. یہ بہت زیادہ فریکوینٹلی شارٹ کویسچن ہے. واٹ از ڈیفیسٹ فائنینسنگ؟ گورنمنٹ جو ہے اپنی شارٹیج آف منی سپلائی، اس کے پاس پیسوں کی کمی ہو تو وہ کیا کرتی ہے کہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ کرتی ہے. اسے اردو میں ہم تمویل خسارہ کہتے ہیں. ان دس میتھڈ حکومت کیا کرتی ہے، نئے نوٹ چھاپتی ہے بغیر گارنٹی کے. ٹھیک ہے، اور جیسے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہر نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری کیا گیا. تو حکومت جو ہے اس کی ایسے نوٹ بھی چھاپتی ہے کہ جن کے پیچھے نہ سونا ہوتا ہے اور نہ ہی فارن ریزرو کی ہوتا ہے. تو وہ پھر چھاپ کر اپنے اخراجات پورے کر لیتی ہے. تو فار دا ٹائم بینگ یا شارٹ ٹرم میں لوگوں کو پیسے مل جاتے ہیں اور جو اکانومی ہے اس میں تیزی آ جاتی ہے. یہ آپ نے سارا لکھنا ہے. یہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ شارٹ کویسچن ہے، بہت زیادہ آتا ہے. گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے ڈیفلیشن کو کم کرنے میں. دو ماڈرن موڈز آف گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہیں، اور وہ جو ہیں پروڈکٹیو اور نان پروڈکٹیو. گورنمنٹ اگر ان کو ڈپریشن میں گورنمنٹ یوزلی ریڈیوسز اٹس productive expenditures, or to end the deflation government should raise its non-productive expenditures. This will create job opportunities for people should get high wages. Due to this deflation would be reduced. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر نان پروڈکٹیو کون سے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں پہ جو کہ غیر پیداواری ہیں ان کے اوپر آپ پیسے حکومت لگا دیں تو اس سے کم ہو جائیں گے. پبلک ایکسپینڈیچر حکومت کرے ویلفیئر کے پروگرامز میں، جس طرح کے بہت بڑے پیمانے پر ہم پاکستان میں ہیلپ کی اسکیمز چلتی ہیں، اسکالرشپس کی چلتی ہیں، امداد کی چلتی ہیں. تو اس میں یہ آپ نے پہلے دو سینٹینسز لکھنے ہیں. ہائی ایکسپورٹ، ڈفلیشن جو ہے وہ ایکسپورٹس کو بڑھا کر کم کی جا سکتی. امپورٹس، اگر ہم امپورٹس کم کر دیں تو ڈفلیشن کین بی کنٹرولڈ. یہ آپ نے اتنا صحیح لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ایفیکٹس، اب کیا ایفیکٹس جو ہیں اس ڈفلیشن جو ہے فالنگ پرائسز کے، اس کا کیا ہوتے ہیں آپ نے صرف ان کے نام لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کویشچن لمبا ہو جائے گا. سب سے پہلے آپ کے پاس ڈیفینیشن آ گئی، پھر آپ نے کازز لکھی، پھر آپ نے ریمیڈیز لکھی، اور اس کے بعد آپ نے ایفیکٹس آف ڈفلیشن لکھے اور صرف ان کے نام لکھے. نو مانیٹری ایکٹیویٹیز، نو پروڈکشن، اور پھر آپ کے پاس ہے کریٹ ان ایمپلائمنٹ، a little investment, low level of national income, lower wage rate, causes depression. اب اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ اب کہ ڈفلیشن از ورس دین انفلیشن. ڈفلیشن ہیلس کا مطلب ہوتا ہے
بالکل روک دینا، ختم کر دینا. ڈفلیشن ہیلٹس all the economic activities in the country. Country's economy starts shrinking, all thus consequently destroys the economy. یعنی کہ آپ نے اس کے آخر میں یہ کنکلوژن ضرور لکھ دینا، یہ افیکٹس لکھ کے دیکھیں جو میں نے ابھی پڑھایا نا کہ ڈفلیشن سے ان امپلائمنٹ ہوگی، فالنگ پرائسز ہوں گی، انویسٹمنٹس کم ہوں گی، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، ہائی ٹیکسیشن ہوں گی، ایکسپینڈیچر حکومت کر نہیں رہی ہوگی، ویجز کم ہو جائیں گی اور اس سے مزید ڈپریشن ہوگا. تو جو فالنگ پرائسز ہیں نا، عام لوگوں کو پسند تو بات آتی ہے کہ جی قیمتیں کم کر دی ہیں اس حکومت نے یا اس نے یہ کر دیا، لیکن جو فالنگ پرائسز ہوتی ہیں وہ اکانومی کے لیے اچھی نہیں ہوتی. اس اکانومی کو تھوڑی سی پرائسز رائزنگ پرائسز ہی چاہیے ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کی مہنگائی جس طرح کی آج کل ہمارے ملک میں وہ والی بھی بہت خراب ہوتی ہے، جس کو ہم ڈیٹریمنٹل کہتے ہیں، وہ اکانومی کو خراب کرتی ہے. یہ لیکچر اتنا ہی ہے، پھر میں دوسرا آپ کو لیکچر دیکھتی ہوں انفلیشن پہ، رائٹ، اور میں یہ اپلوڈ کر دوں گی، آج ہی کر دوں گی. تھوڑی ذرا سپیڈ کم ہوتی ہے اپلوڈنگ کی، اور میں آپ کو چینل جو ہے ویڈیو چینل وہ اس کا لنک شیئر کر دوں گی، آپ سب نے وہ ادھر سے دیکھنا ہے اور اسے پڑھ لینا ہے. گڈ لک.